بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی جو ہمارے شیخ و مرشد ہیں، فرماتے ہیں مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ قریب زمانے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، ہمارے نقشبندی بزرگوں کے زیر سایہ رہے، ان سے تربیت پائی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اپنی محبت بھر دی، دل میں یہ عہد کر لیا کہ مسلمانوں کو جب تک آزادی نہیں ملے گی میں اس وقت تک قلم کے ذریعے سے جہاد کرتا رہوں گا، کوشش میں لگا رہوں گا۔ چنانچہ انگلینڈ تشریف لے گئے، وہاں کے اخبارات میں اپنے مضامین لکھتے تھے کہ انگریزوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو آزادی دے دیں، قلمی جہاد کرتے رہے، اور یہ نیت کر لی کہ جب تک آزادی نہیں مل جاتی واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ اسی حال میں کئی مرتبہ ان کو تکالیف بھی آئیں، جیل میں بھی ڈالے گئے۔ انہوں نے جیل میں یہ چند اشعار لکھے، فرماتے ہیں تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہیں، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے۔ یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہے سبھی میں کش، یوں ابر سیاہ پر تو فدا ہے سبھی میں کش، مگر آج کی گھنگور گھٹا میرے لیے ہے۔ اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اللہ کے رستے کی جو موت آئے مسیحا، اکسیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ایک اور جگہ حضرت مولانا محمد علی جوہر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کو ترجیح دینے والا واقعہ ہے حضرت مولانا محمد علی جوہر کا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بیمار ہوئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، جوان العمر بیٹی تھی۔ ماں نے پوچھا کوئی آخری تمنا، کوئی آخری خواہش بیٹی؟ کہا ابا جان کی زیارت کو جی چاہتا ہے۔ ماں نے خط لکھوا دیا، جوان العمر بیٹی کا خط پردیس میں ملا کہ میں اپنی عمر کی آخری گھڑیاں گن رہی ہوں، دل کی آخری تمنا ہے کہ ابا حضور تشریف لائیں تو میں آپ کا دیدار کر لوں۔ کتنی بڑی بات تھی، حضرت کو وہ خط ملا۔ حضرت مولانا محمد علی جوہر نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کی پشت پر 2 شعر لکھ کر وہ خط واپس بھیج دیا۔ بیٹی کو اس حال میں کیا جواب لکھا؟ فرماتے ہیں میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی اللہ تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی وہ تو مگر دور نہیں۔ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو منظور نہیں تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو زندگی کا مزہ آ جائے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کے ہی کرنے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل طریقے سے بھروسہ اور توکل علی اللہ والی کیفیت جب آ جائے تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ اور لطف اور ایک الگ ہی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنی یہ بڑی نعمت آسان فرما دے، آمین۔